بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما کے ان کو ہمارے دلی سکون اور طمانینت کا باعث بنا، ہماری بے چینیوں اور بے سکونیوں کو ختم فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ گناہوں کے ماحول میں گناہ نظر بھی نہیں آتے اور گناہوں کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ماحول کو بدلو، یہ توبہ کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں اور لہجوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں، لہٰذا رویے اور لہجے سوچ سمجھ کر اپنائیں۔ والدین سن لیں، اگر آپ کے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں تو معاشرے کے پاس اس کے بگاڑنے کے لیے بہت وقت ہے، پھر شکوہ مت کرنا۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت کم ظرفوں کو راس نہیں آتی۔ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، انہیں سمجھاؤ کہ جینا کوئی مذاق نہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کشی کر لیں، وضاحتیں آپ کو کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے خاندان نہیں۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے شکر ہے جو ہوا بہترین ہوا۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ جب آپ دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ کیا تم نے وہ قدیم بددعا نہیں سن رکھی کہ تجھے ملے مجھ سے بہتر پر تجھے سکون نہ ملے؟ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ آزادی تو یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آخری خیال کسی شخص کا نہ ہو۔ آدھی رات کو آنکھ کھلے تو تمہارا ہاتھ پانی کے گلاس کی طرف بڑھے، نہ کہ دھڑکتے دل پر، اور صبح اٹھو تو تمہارے دماغ میں ناشتے کا خیال آئے، نہ کہ کسی شخص کی یاد کی وجہ سے ناشتے سے دل اچاٹ ہو جائے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جہاد میں خون کا اور دوسرا خوف خدا سے نکلے آنسو کا۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں اور زبان کی غلاظت کا آپ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے لوگ تربیت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو پس پالا گیا ہوتا ہے۔ کوئی شے ایک سی نہیں رہتی، عمر ڈھلتی ہے، غم بدلتے ہیں۔ زندگی کبھی خواہشوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے اور کبھی ضرورتوں کے دائرے میں قید ہو جاتی ہے۔ ہر دن کچھ ثابت کرنے کی دوڑ اور ہر رات خود کو منانے کی کوشش۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ پیسہ کماؤ، پیسے پر سب بکتے ہیں، رشتہ دار، وفاداری، عزت اور محبت۔ اگر آپ انتہائی معمولی شکل و صورت کے مالک ہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے بہت سارے کپڑے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے پاس گاڑی ہے، نہ خاص بینک بیلنس، لیکن آپ کے پاس ایک احساس کرنے والا خوبصورت دل ہے، تو یقین مانیں آپ بہت خوبصورت انسان ہیں۔ آدمی کا امیر ہونا قطعاً ضروری نہیں، لیکن انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پہ ہم روتے ہیں۔ کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے،
کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی۔ آخرت کی فکر پالیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ پاک کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں، صبر اور شکر۔ حقیقی صبر یہ ہے گناہ نہ کرے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ کسی نعمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والوں، سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن 4 کلیوں سے نہ مہکتا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ہی ڈوبتی ہیں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین۔ رشتہ نبھانا ہے تو 2 آنکھوں کی طرح نبھاؤ۔ ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ ہی پیچھے کے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ دکھ دودھ کی طرح ہوتا ہے، آنسوؤں کا پانی ملاتے جائیں تو بڑھتا جائے گا، پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوش رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے، جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا ہی پسند کرتی ہے۔ کھلے پنجرے میں دیکھا ہے کبھی بیٹھا ہوا پنچھی، تمہیں معلوم ہی کب ہے محبت کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ انسانیت کی بہتری چاہو اور نیکی ایسے کرو جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ، دوست احباب کو شیطان کے شر، بری نظر، حسد اور برے حالات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔
اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں تمہیں اپنی جیت لگے تو یقین جانو تم انتہائی گرے ہوئے انسان ہو۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر لگی جیب کی بجائے آپ کے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم جان بوجھ کر نفرت نہیں کرتے، بس وہ اپنی حرکتوں اور رویوں کی وجہ سے خود ہی دل سے اتر جاتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود بھی ان کی خوشبو لینا نہ بھولیے گا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتا ہے۔ امید یقین سے مشروط کریں تو نتائج آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ بیٹیاں کب باپ کی انگلی چھوڑ کر اپنے نصیب کا ہاتھ تھام لیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ الہی دل سخت ہو جائیں تو گناہ گناہ نہیں لگتا، گناہ محسوس ہو بھی جائے تو دل اس پر لرزتا نہیں۔ یا الہی دل کی ایسی سختی سے پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ بات تو ساری توفیق کی ہوتی ہے، ورنہ کس کی جرأت کہ کائنات بنانے والے کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سجدہ بہت بڑی توفیق ہے، اور پھر توفیق کی عطا بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ بہنوں کے بغیر زندگی بے رونق اور بے رنگ سی ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔